بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا دن مجھے یاد دلا رہا ہے ایک فلم جو میں کسی زمانے میں دیکھی تھی. اس فلم کا نام تھا ڈے آفٹر، قیامت کے دن کا اگلا دن. یہ ایک فینٹیسی تھی، جس نے بھی سوچا بہت اچھی فینٹیسی تھی. آج کا دن ڈے آفٹر ہے مریم نواز کے لیے، میاں نواز شریف کے لیے، اور شاید مولانا فضل الرحمان کے لیے. میں مولانا فضل الرحمان کا ذکر یہاں اس ضمن میں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ نہیں کروں گا، مطلب یہ کہ سیریسلی نہیں کروں گا کہ مولانا جو ہے نا وہ ایک مرسنری ہیں. وہ اپنی خدمات جو ہے نا بیچتے رہے ہیں، ہمیشہ کامیابی سے بیچتے رہے ہیں. اس دفعہ بھی انہیں کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی ناکامی ہوئی ہے. انہیں جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے وہ صدر بنائے گئے تھے پی ڈی ایم کے، وہ ان کے حساب سے پورا ہو گیا. انہوں نے اپنی خدمات جتنی دور تک لے جا سکتے تھے اس تحریک کو، عمران خان کو گرانے کی تحریک کو، عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کی تحریک کو، وہ اتنی دور تک لے آئے. وہ اس حد تک تو کامیاب ہو گئے کہ ہمارے اکثر اینکر پرسن جو تھے انہوں نے پیش گوئیاں شروع کر دی کہ اب تو چل چلاؤ کا وقت ہے عمران خان. میں ایک بات شروع سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی ڈیسٹنی ہے. عمران خان کو سیریسلی نہیں لیا ہمارے مافیا نے. یہ جو اینکر پرسن جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ سب اس مافیا کی پیداوار ہے. یہ میڈیا جو گزشتہ 15 سال میں 15 سال کہوں گا، کیونکہ پرویز مشرف نے جب انہیں آزادی دی، اس کے بعد یک بعد دیگرے یہاں چینل نمودار ہوئے اور وہ آزاد تھے، اور انہوں نے تقریباً میڈیا پر قبضہ کر لیا. پرنٹ میڈیا جو ہے اس کی طاقت ختم ہو گئی. آواز جو ہے نا وہ جرنلزم کا متبادل بن گئی. جو زیادہ اچھا بول سکتا تھا وہ صحافی بن گیا. بڑے بڑے نام ہیں میں جو کبھی بھی صحافت میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے اگر جو اوریجنل صحافت تھی. اوریجنل صحافت کچھ لوگ بھی آئے، مطلب جاوید چودھری اوریجنل صحافت کا، ہارون رشید اوریجنل صحافت کے، مجیب الرحمان شامی اوریجنل صحافت کے، حامد میر اوریجنل صحافت کے. میں بھی تازہ مثال اپنے اشاد حسن بھٹی کی دوں گا، وہ بھی اوریجنل صحافت کے. یہ بہت سارے لوگ اوریجنل، طلعت حسین یہ اوریجنل صحافت. لیکن اس کے بعد کچھ لوگ آئے جو صرف اپنے آواز کی بدولت، جن کا مقصد ایک خاص مشن کی تکمیل، جو مشن کے سپرد کیا جاتا تھا. they were anchor persons on sale. جس طرح سے مولانا فضل الرحمان، میں مولانا کا لفظ جو ہے نا بہت دکھ کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ بڑا متبرک نام ہے. مثنوی مولوی مولانا روم، یعنی یہ ایک بہت ہی متبرک لفظ ہے، لیکن بہرحال ہمیں مجبوراً استعمال کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ سیاست میں بھی بہت سارے مولانا آ گئے. ان میں ایک یہ بھی ہیں، یہ مولانا ان سیل ہیں. انہوں نے اپنی خدمات جو تھی وہ پیش کیں ایک خاص مقصد کے لیے، ایک مافیا کو بچانے کے لیے، مافیا کے سب سے بڑے دشمن عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے. وہ جہاں تک لے آ سکتے تھے لے آئے. لیکن قانون قدرت جو ہے نا، جو قدرت کے قوانین میں تبدیل نہیں ہوتے. میں نے کیمسٹری میں کی مثال دوں گا، میں نے پڑھی ہے کیمسٹری کہ آئل اینڈ واٹر ڈو ناٹ مکس. آگ اور پانی بھی نہیں کا بھی ملاپ ممکن نہیں ہے. پانی اور تیل جو ہے یہ ہمارے، میں چونکہ پرنٹنگ انڈسٹری سے، میرا پریس سے تعلق ہے، میں اخبار نکالتا رہا ہوں،
میں نے شاید پاکستان کا پہلا پرنٹنگ پریس جو آف سیٹ تھا وہ ہمارا اخبار نے پرنٹنگ کا وہ پروسیس متعارف کرایا تھا دہلی کوہستان میں. اور میں جب مشینیں لگ رہی تھیں میں نے بڑے کلوزلی دیکھا تو پرنٹنگ کا سارا جو فارمولہ یہ ہے جس کی بیس پہ پرنٹنگ ہوتی ہے کہ پانی اور تیل کا ملاپ نہیں ہوتا. انک جو ہے وہ تیل کا حصہ ہوتا ہے، اس میں پانی اس کے ساتھ چلتا ہے. اگر آپ نے مشین دیکھی ہو تو آپ سمجھ جائیں گے. تو یہ مکس نہیں ہوتے. تو یہ زرداری اور نواز شریف کیسے مکس ہوتے تھے، ان کی تو دشمنی ایک یعنی اس دشمنی جو ہے نا دو طرفہ بھی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری کے آپ کتنے بھی مخالف ہوں، زرداری پی 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 کے تھے. پی 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 کو ختم کرنے کا مشن تھا وہ نواز شریف کا تھا. نواز شریف کو شروع سے ہی وہ چونکہ بلا شرکت غیر پنجاب تو وہ سمجھتے تھے کہ ان کی جاگیر ہے، وہ پورے پاکستان پہ بلا شرکت غیر قبضہ کرنا چاہتے تھے. فوج کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے. وہ کوئی بھی ادارہ جو تھا نا وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. وہ صرف اپنا وجود دیکھ یہ شروع سے ہی ان کی رہی ہے. یہی وجہ کہ میں ان سے دور، میں نے ان کی سوچ کو پڑھ لیا تھا. وہ میرے کلائنٹ رہ چکے ہیں. وہ اس سے پہلے نیشنل ورکنگ کمیٹی تحریک استقلال میں وہ میرے ساتھ رفیق تھے. اور میں جس نیشنل ورکنگ کمیٹی کی بات کر رہا ہوں اس میں نواز شریف کے ساتھ چودھری اعتزاز حسن بھی تھے، اس میں عبدالحفیظ قادار بھی تھے، اس میں فضل الدین وردق تھے، اس میں خورشید محمود قصوری تھے. محمود علی قصوری جو تھے ان کی تو وفات ہو چکی تھی، وہ تو بڑے اہم رکن تھے. پھر وزیر علی تھے جن کا جو اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہے. یہ سب تحریک استقلال ایک سمجھے بیبی آف دا ایلیٹ پولیٹیشنس میں ان کہوں گا. یہ ایک مجمع تھا بڑے لوگوں کا. اس میں نواز شریف بھی تھا. نواز شریف کو بڑا اس لیے میں کہوں گا کہ وہ بڑے سرمایہ دار خاندان سے تھے اور ان کے پاس پیسہ تھا. میں نے ان کی ماڈل ٹاؤن کوٹھی میں میٹنگ میں اٹینڈ کی ہوئی ہیں اس زمانے میں. تو میں ان کو پرانا جانتا ہوں. اس لحاظ سے وہ میرے کلائنٹ بن کر آئے تھے. میں نے ان کی باتیں بڑے غور سے سنی سمجھی. میں ایک بات جو ہے میں کنونس ہو گیا کہ یہ شخص جو ہے وہ مونوپولسٹ، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان پورا اس کی ملکیت اور جاگیر ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم ایک سیشن ہو رہا تھا جس میں ہم نے ان کی کیمپین کی اسٹریٹجی بنانی تھی. اس میں منو بھائی مرون تھے، شعیب ہاشمی تھے اور میں تھا، اور غالباً مجھے یاد ہے کہ نویز شہزاد بھی تھیں. ہماری جو ایجنسی کی کریٹو ٹیم بڑی زبردست تھی. اسی وجہ سے پاکستان کی سب سے بڑی ایجنسی بھی بنی. بہرحال مجھے یاد ہے میں نے مذاق میں نواز شریف سے کہا کہ آپ اگر ایڈورٹائزنگ پر 10 کروڑ پہ خرچ کریں تو ہم آپ کو ملک کا وزیر اعظم بنا سکتے ہیں. یہ 84 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا وہ تو میں بنوں گا اور میں پیسہ بھی بہت خرچ کروں گا. تو اس پہ ہمارے شعیب ہاشمی جو تھے وہ بڑے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کنگ آف ہیومر تھے اپنے زمانے میں. انہوں نے ذرا عجیب انداز ہنستے ہوئے کہا کہ اللہ خیر کرے ہماری. تو بہرحال وقت گزر گیا. جب وہ وزیر 7 سال بعد مجھے یاد ہے صبح کا وقت 1991 میں نہا رہا تھا. میں باہر نکل، میری وائف نے مجھے کہا کہ شعیب ہاشمی صاحب فون آیا. میں نے ٹیلی فون اٹینڈ کیا تو شعیب صاحب نے چھوٹتے ہی کہا تیری زبان کالی، وہ وزیر اعظم بن گئے. میں اور یہ سمجھتا ہمارے لیے ایک دھماکہ تھا. ہم سمجھتے پاکستان کی تقدیر جو ہے اس کی قسمت میں ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو ایک تو وہ بہت ایوریج ذہانت کا آدمی تھا. میں ایوریج لفظ جو ہے نا بڑا فراخ دلی کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس کے خواب جو تھے وہ بہت، اس کی جو ایمبیشنز تھی وہ بہت بڑی تھی اور ان میں کامیاب ہوا. تو پیپلز پارٹی اس کے لیے ناقابل قبول تھی.
عمران خان 1997 میں اس کے لیے ناقابل قبول تھا. عمران خان کو ختم کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے ایک کیریکٹر ایسیسینیشن سیل بنایا، جس میں ایک تو مشاہد حسین تھے، خلیل ملک مرحوم تھے، خدا مغفرت کر رہے ہو، میرے دوست بھی تھے، انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا میرے سامنے. اور اس کے علاوہ پرویز رشید تھے اور ایک دو اور آدمی تھے. ان کا کام تھا کہ کوئی بھی مواد جو ملے عمران خان کی ماضی کے بارے میں، ان کی سرگرمیوں کے بارے میں، اس کو توڑ موڑ کر پیش کیا جائے، تاکہ یہ جو پودا جو ہے یہ بالکل لگتے ہی یہ ختم ہو جائے، درخت نہ بن سکے. تو درخت کو یہ منظور نہیں تھا. آج عمران خان اتنا بڑا آدمی بن چکا ہے کہ اب وہ اس مافیا کے بس میں نہیں ہے اسے ختم کرنا. دیکھیں، آپ اعتراف کریں. مجھے یاد ہے 2008 میں، مجھے 2009 کی بات ہے، 8 نہیں 9 میں مجھے پی ٹی آئی میں عمران خان اور ہمارے جو صدر مملکت ہیں، خاص طور پہ وہ میرے مجھ پر بڑے مہربان تھے، عارف علوی صاحب، انہوں نے مجھے پارٹی کا، پی ٹی آئی کا انفارمیشن سیکریٹری بنانے کا انڈیا دیا. بنا بھی لیا تو میرے پاس تو یعنی مجھے ذمہ داری ہے. میں نے کہا یہ عہدہ میں استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ میرے دوست عمر چیمہ جو ہے نا، وہ میں ان کی جگہ نہیں لینا چاہتا تھا. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، پولیٹیکل افیئرس کر دیجیے سیکریٹری. تو میں پولیٹیکل افیئرس کا سیکریٹری بن گیا. تو میں نے ویسے ہی دیکھنے کی، اور میں نے کہا کہ اس حیثیت میں پوری مدد کروں گا اپنے عمر چیمہ کی، عمر سرفراز چیمہ. تو میں نے ایسے سروے کیا. تو مجھے ایک فنکشن میں میری ملاقات مالک سے اور کاشف عباسی سے. کاشف عباسی کو میں پہلے نہیں ملا تھا، مطلب ویسے تو ٹی وی پہ تو ملاقات ہوتی تھی، لیکن ویسے نہیں ملتا. مالک کو میں جانتا تھا. مالک فائن جرنلسٹ، اس میں ان کی اپنی سوچ ہے جو بھی ہے، بٹ اٹ از اے جرنلسٹ. تو میں نے انہوں نے پوچھا، تو میں نے کہا جی میں تو تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، اور میرا یہ ہے کہ ارادہ ہے کہ میں ان کی خدمت کروں. تو انہوں نے بڑا تمسخرانہ کہا لگایا، کاشف عباسی نے، تحریک انصاف. اب وہ بات میں کبھی بھول نہیں سکتا. کاشف عباسی بہت قابل آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن گزشتہ 2 روز پہلے جو تقریر کی رضائی صاحب نے، 2 روز نہیں بلکہ یہ جو اجلاس کے موقع پر انہوں نے جو خطاب کیا آن لائن، تو اس میں اس کے بعد انہوں نے جو تجزیہ پیش کیا کہ اگر آج پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کا سامنا کرنا پڑے تو اسے عبرت ناک شکست ہو سکتی. مطلب یہ کہ ٹو بی وائپڈ آؤٹ، جیت ہی نہیں سکتی، مہنگائی یہ وہ. اچھا، لیکن مطلب یہ ان کا خیال تھا. آگے چل کیا ہوگا یہ انہوں نے بتایا. میں عباسی صاحب کو میں نے ٹویٹ بھی کیا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب عمران خان جو ہے نا، جب تک اسے کوئی بڑی طاقت نہیں آئے گی ان کے خلاف، عمران خان کو ہرانا ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ میں چونکہ ان کے ساتھ ہوں، میں حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا تھا. یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بہرحال اپنے تعلقات کا علم ہے. پارٹی میں میری حیثیت رہی ہے اس دور میں جب یہ پارٹی اٹھ رہی تھی، اس کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں. لیکن میرے ایمبیشنز ایسے نہیں ہیں. میں صرف اپنی زندگی میں عمران خان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ایک بڑا عظیم مقصد لے کر اٹھے ہیں. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا ریاست مدینہ کا. دیکھیں، ریاست مدینہ بنی نہیں ہے. ریاست مدینہ اس نظام میں کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن اس کی طرح ایک بہت بڑا قدم اٹھ چکا ہے. عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے. اب اگلا جو ان کا
نصب العین ہے، یا یوں کہ اگلی منزل جو ہے وہ ریاست مدینہ ہی ہے. وہ 2.5 سال کا عرصہ ابھی ہے اس ٹرم میں، اس میں شاید چند اقدامات ہوں گے، اس نظام میں نہیں بنے گا، کیونکہ ریاست مدینہ میں پلورلسٹ ڈیموکریسی نہیں تھی. وہ ایک پارٹی کا سسٹم، یعنی اللہ تعالیٰ کی پارٹی تھی، جسے آپ کہتے ہیں کہ حزب اللہ، یعنی مسلمانوں کی حکومت تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حاکم تھے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اس کے حاکم بنے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اس کے حاکم بنے، اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ. تو اس میں کوئی بھی اپوزیشن نہیں تھی، ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اختلاف کی گنجائش تھی اسلام میں. 2 بڑے اختلاف تو شروع میں ہی آئے. ایک اختلاف بڑا مشہور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت امیر معاویہ کے درمیان، جو بڑا جس کا بیک گراؤنڈ میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. دونوں بڑے انسان تھے. حضرت علی بہت بڑے تھے. حضرت امیر معاویہ کا بھی جو کنٹریبیوشن ہے وہ کوئی معمولی نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی کی شہادت کے بعد جو 20 سال کا دور حکومت ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا. تو اس 20 سال میں اسلام کی جڑیں مضبوط ہوئی ہیں. لوگ اس 20 سالوں کو بالکل سامنے یعنی وجوہات سیاسی ہیں تو یہ بڑی چڑھ گئی. لیکن دونوں میں اختلاف ہوا، تاریخ جانتی اس کی وجہ سے. اس اختلاف کی وجہ سے ہمارا دین تقسیم ہو گیا بدقسمتی سے. دوسرا بڑا اختلاف بھی اسی نوعیت کا حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ہے، لیکن ایک پارٹی کے اندر تھا، اسلام کے اندر تھا. پولیٹیکل ڈویژن تھی، یوں کہہ سکتے ہیں. پولیٹیکل ڈویژن کی گنجائش تو 1 پارٹی سسٹم میں ہوتی ہے. لیکن چائنا میں آپ ماؤ تونگ کے خلاف بھی ایک گروپ تھا. ماؤ تونگ نے جو تحریک کی اس میں لیو شاؤ چی، مجھے یاد ہے، صدر تھے چین کے، انہیں ہٹایا گیا. وہ یہ تو ہوتا ہے، اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن 1 پارٹی سسٹم. اسلام جس طرح کمیونزم دیکھیے ایک پارٹی ہے، تو اسلام بھی ایک پارٹی ہے. ایک پارٹی سسٹم جب تک یہاں پاکستان میں نہیں آئے گا، ریاست مدینہ کی بات نہیں ہوگی. میری ذاتی یعنی میں عمران خان جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، میرے لیے وہ اب بڑے میرے لیڈر بھی ہیں. میں ان کے بہاف پہ نہیں بات کر رہا، میں اپنے بہاف پہ بات کروں. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا، میں جب تک زندہ ہوں، میری پوری کوشش ہوگی کہ ریاست مدینہ کی طرف ہر قدم اٹھے اور راستے میں ایک یہ بھی مقصد ہے پورا ہو جائے کہ ہم ایک پارٹی کا نظام، اگر ایک نہیں تو چلیے کم از کم امریکن کانسٹیٹیوشن جیسی کوئی صدارتی نظام لے آئے، 2 پارٹیاں ہو جائیں، چلیے ٹھیک ہے، یہ اتحاد صحیح. لیکن اس کے بغیر پاکستان میں ریاست مدینہ نہیں آ سکتی. ریاست مدینہ جو ہے اس نظام میں، جس میں زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، وہ جو کرائے کا شوہر ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ اس طرح کے لوگ اگر جس نظام کی پیداوار ہوں، جن میں مریم نواز کی تقریر سننے کے لیے لوگ بہرحال وہ ایک سیاسی حیثیت تو حاصل کر چکے ہیں، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ میں آپ سے یعنی اعتراف کروں گا کہ شیطان کی فالوئنگ ہمیشہ زیادہ رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ اسے شکست ہوئی ہے، لیکن ورنہ اسلام کبھی کا ساری دنیا کرۂ ارض پر پھیل گیا. شیطان ہٹ بیک کرتا ہے. یہ جو مافیا ہے شیطان کی مافیا ہے. اس کو شکست دینے کے لیے ابھی ہمیں واقعتاً ریاست مدینہ قائم کرنی ہوگی، پھر ہم اس کو اس مافیا کو مار بھگائیں گے. لیکن اس مافیا کی پہچان کیا ہے کہ پاس بے انداز دولت ہوتی ہے، اور دولت کمانے کے بے انداز طریقے ہوتے ہیں. اور سارے طریقے جو ہیں نا، behind every great fortune there is a crime. کرائم کے بغیر دولت چند ہاتھوں میں نہیں جا سکتی. یہ لوگ حکومت کرنے آتے ہی اس لیے کہ دولت کمائیں، اور دولت کماتے ہیں حکومت حاصل کرنے کے لیے. ابن خلدون کا اصول ہے جو میں آج سائن آف لائن میں کہوں گا کہ یا حکومت کریں یا کاروبار کریں.
دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. عمران خان یہی اسٹیبلش کرنے آئے. یہ حقیقت جو ہے نا، عمران خان کوئی بزنس نہیں کر رہے، وہ صرف اس مافیا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. فیصلے ان کے کچھ غلط ہوں گے، میں ان کے ہر فیصلے کی تائید نہیں کروں گا، لیکن انہیں اسی نظام کے اندر یہ جنگ لڑنی ہے، اسی نظام میں انہوں نے اپنی ٹیم تیار کرنی ہے. انہیں اس سے باہر ابھی ٹیم بنانے کا وقت نہیں آیا، لیکن آئے گا وہ وقت. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان ہیز کم ٹو اسٹے فار لانگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاکستان کی عظمت مطلوب ہے، منظور ہے. مطلوب تو ہمیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.